جی السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبریں ڈیجیٹل۔ آج ہمارے ساتھ ممبر صوبائی اسمبلی پنجاب علی امتیاز وڑائچ، جو کہ پارلیمانی لیڈر بھی ہیں پنجاب اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم سر۔ جی لانگن جی اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ آج 2.5 سال گزر گئے ہیں اس اسمبلی کو، پاکستان تحریک انصاف کہاں کھڑی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلال صاحب ایک بہت شکریہ اس اپرچونٹی کا، لیکن طلال صاحب یہ سفر 2.5 سال سے کافی پہلے شروع ہوتا۔ جس سرکمسٹانسز میں یہ الیکشن کیے گئے، جس طرح کیے گئے، جو لوگ یہاں تک پہنچے، آپ کو ان کو کریڈٹ دینا پڑے گا۔ وہ کہتے ہیں نا آگ کا دریا تھا اور گزر کے سارے آئے، اور 2.5 سال میں جو حالات ہیں، جو واقعات ہیں، اس کے حساب سے جتنا بھی آپ کریڈٹ دیں ایم پی ایس کو اتنا کم ہے۔ بڑے ٹف سچویشنز میں میرا میں بڑی اچھی پرفارمنس ہے جی، اور جب بھی یہ ڈیالا کی کال ہو، کوئی اور پارٹی کی کال ہو، جدھر بھی آپ دیکھ لیں ایم پی ایس کی پارٹیسپیشن میکسیمم ہے جی۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے جس طرح کہ اڈیالہ کی کال ہو اور میکسیمم آپ کے ایم پی ایس جاتے ہیں، جبکہ علیمہ خان اس چیز کا متعدد بار شکوہ کر چکی ہیں کہ جتنے لوگوں کو بلایا جاتا ہے وہ آتے نہیں، کیا وجہ ہے؟ نہیں دیکھیں جی، ان کا بھی بالکل لیجٹمیٹ کنسرن ہے ایز اے فیملی، بٹ پرابلم یہ ہے نا کہ طلال صاحب اس کے پیچھے بڑی ڈفرینٹ سٹوریز ہیں۔ ہر ضلع میں، اب لاہور کی آپ اگزامپل لے لیں تو 40,000 پولیس ہے جی، کسی بھی ضلع میں 60,000 ہے۔ اتنا سیریس کریک ڈاؤن ہے۔ آپ اگر کوئی اور پارٹی ہوتی نا، میں آپ سے گزارش کروں تو شاید 10 بندے بھی نہ نکل سکتے اڈیالہ۔ یہ تو پی ٹی آئی ہے، اس کا ورکر ہے، اس کا اپنے لیڈرشپ کے ساتھ ایک خان صاحب کی ایک عقیدت ہے جس میں میکسیمم لوگ پہنچتے ہیں۔ ادروائز آپ یہ جب یہ ہیئرنگز پہ جاتے تھے نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب، آپ بندے گن لیں، 10 آدمی سے اوپر کبھی بندہ نہیں تھا اکٹھا ہوا۔ لیکن ان کی ایکسپیکٹیشن بھی جائز ہیں، لیکن جو سرکمسٹانسز ہیں، پورے پنجاب سے جتنا میکسیمم لوگ آتے ہیں ان کو بھی کریڈٹ دینا چاہیے اتنے سخت موسم میں۔ اور ایم پی ایس تو میجورٹی جی، اٹینڈنس کئی دفعہ کم بھی ہوئی ہے، لیکن آپ باقیوں سے کمپیئر کریں ایم این اے سینیٹرز، ہماری اٹینڈنس بہت بہتر ہے جی۔ یہ بتائیے گا کہ 5 اگست کو احتجاج کی ایک کال اور لانگ مارچ کی سننے میں آ رہی ہے، محمود اچیز صاحب نے بھی یہ کہا۔ دوسرا مجھے یہ بتائیں کیا تیاری ہے پنجاب کی، اور پنجاب نے پہلے بھی جو احتجاج ہوئے ہیں مطلب لوگوں کو نہیں نکال سکی پنجاب کی جو قیادت ہے، کیا وجہ، اور آپ کی 5 اگست کے حوالے سے کیا تیاری ہے؟ دیکھیں دلال صاحب، جو پارٹی کال دے گی اس پہ جو میکسیمم ہیومنلی پاسبل ہے اس پہ انشاءاللہ سارے زور لگاتے ہیں۔ دیکھیں ان حالات میں شاید پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں جی کسی پارٹی نے اس طرح کا کریک ڈاؤن فیس نہیں کیا۔ وہ اس کو اس تناظر میں رکھ کے پھر ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، نیچرلی ہمیشہ آپ چاہتے ہیں زیادہ تر لوگ نکلیں، ہر ایک کوشش بھی ہوتی ہے، لیکن جو ورکر آن گراؤنڈ ہے نا، اس کا جتنی زبردست کریک ڈاؤن سے وہ گزرا ہے، ابھی بھی اس کی ہمت ہے، وہ نکلتا ہے جی۔ میں آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں، نومبر 22 کو ہم جب نکلے تھے لاہور سے، تو یہ فیلکن کے قریب ہمیں روکا گیا، 3 آدمیوں کے بازو توڑ دیے پولیس نے، 2 کی ٹانگ ٹوٹ گئی، ایک کا شولڈر ڈسلوج ہو گیا، لیکن لوگ پھر بھی پنڈی پہنچے۔ اس طرح بڑے کم پارٹی ہوتی ہے جس میں اتنا جوش و جذبہ ہو اپنے لیڈر کے لیے۔ وہ ہمارے لیے نہیں، اس میں ہمارا کوئی کریڈٹ نہیں ہے جی، کریڈٹ گوز ٹو خان صاحب، ان کی ایک سیکریفائز ہے، اس کے لیے لوگ نکلتے ہیں۔ لیکن باقی تناظر کو بھی بیچ میں رکھنا چاہیے۔ کال تو ہمیشہ دیتا ہے، ہر انسان کوشش بھی کرتا ہے اور ہماری بھی کوشش ہوتی ہے، لیکن جو ایڈمنسٹریشن اور جو حکومت وقت کا رویہ ہے، یہ پاکستان کی 78 سال کی تاریخ میں کبھی ہوا نہیں جی۔ سر پنجاب اسمبلی میں آپ اپنے ہزاروں نہیں لاکھوں ووٹ لے کے جیت کے آئے ہیں اسمبلی میں، لوگوں کی امیدیں ہوتی ہیں، مطلب آپ کس طرح واپس 5 سال بعد، جب 2.5 سال گزر چکے ہیں، 5 سال بعد الیکشن میں جب جائیں گے تو کیا لے کے جائیں گے؟ کیونکہ آپ کے حلقوں میں نہ ترقیاتی کام، بقول آپ کے ممبران کہتے ہیں کہ ہمیں فنڈز نہیں دیے جاتے، کیسے جائیں گے عوام کے پاس، اور کیا سینیریو ہوگا اس ٹائم؟ دیکھیں طلال صاحب، اب عوام کا جو پولیٹیکل کہتے ہیں نا آئی کیو لیول بہت بڑھ گیا ہے۔ یہ سارا کریڈٹ عمران خان کی لیڈرشپ کو، خان صاحب کی لیڈرشپ کو جاتا ہے کہ اب یہ الیکشنز ترقیاتی کاموں پہ نہیں رہ گئے، ایک پولیٹیکل سینس پہ رہ گئے ہیں کہ ہم کدھر کھڑے ہیں، دنیا کدھر چلی گئی، ہم کدھر ہیں۔ اور وہ جو تھا پہلے پالیٹکس تھی، صرف 15 سے 20% لوگ ووٹ کرتے تھے، آپ ہسٹری اٹھا لیں۔ یہ تو خان صاحب اور پی ٹی آئی کی انٹری کے بعد یہ ٹرینڈ بدلتا گیا کہ یوتھ آ گئی، فیملیز آ گئی، خواتین آ گئی۔ تو اب یہ الیکشن ترقیاتی کاموں پہ نہیں رہ گیا، یہ پولیٹیکل آئیڈیالوجی پہ رہ گیا ہے۔ اور جس پارٹی کو، جس کا لیڈر جتنی پاپولیرٹی خان صاحب کی ہے، میرے خیال میں اب یہ ایک ڈائریکٹ ہے عمران خان اور پاکستان کی پبلک
بیچ میں کینڈیڈیٹس اب میٹر ہی شاید نہیں کرتے، اور وہ ادھر تک وہ اسٹیچر اس شخص کا پہنچ گیا ہے، تو میرے خیال میں یہ ترقیاتی کام، یہ چیزیں تو بہت پیچھے رہ گئی ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو پیچھے کی جماعت ہے، اب اس پہ لیبل لگ گیا، یہ وکیلوں کی جماعت ہو گئی ہے، مین اسٹریم لائن پہ لوگ سارے وکیل بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لوگوں کا بھی تاثر ہے، میرا نہیں ہے، لیکن بات آپ کیا کہیں گے کہ پولیٹیکل لوگ جماعت میں جو چلائیں وہ زیادہ بہتر ہے یا جو وکیل چلاتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے؟ نہیں دیکھیں جی، جن سرکمسٹانسز میں وکلا کو لایا گیا وہ بڑے ایکسٹریم سرکمسٹانسز تھے. جب ایک پارٹی جس کو اس کا سمبل تک لے لیا جائے تو جو اویلیبل آپشنز ہوتی ہیں آپ نے اس کے پاس جانا ہے، اور ان میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جو بڑے پولیٹیکل بھی ہیں جی. اب کھوسا صاحب میرے اوپر ایم ہیں، راجہ صاحب بھی ہیں، تو کھوسا صاحب کا ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے، تو اس میں زیادہ تر لوگوں کا آئی تھنک یہ نہیں ہے کہ ابھی اسد کیسر صاحب ہیں، چکزئی صاحب ہیں، گوہر صاحب وہ شروع سے لائر تھے پارٹی میں آنے سے پہلے. تو میرا میں مکس اینڈ میچ ہے جی. اس کا آپ ایک پیٹنٹ ایگزامپل نہیں دے سکتے یا وہ لگا نہیں سکتے کہ صرف آل لائرز مکس ہیں، وہ ہر پارٹی میں ہوتے ہیں جی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ممبر صوبائی اسمبلی بھی ہیں کہ جو جس سے فواد چودھری صاحب اور ایسے کچھ لوگ جا چکے ہیں، زیدی صاحب کراچی سے، کافی اسماعیل صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا ان لوگوں کو واپس پارٹی میں آنا چاہیے؟ وہ اپنی طرف سے تو ایک کہتے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لائزون، یا آپ کیا سمجھتے ہیں بینگا پارٹی کارکن، بینگا ممبر صوبائی اسمبلی پی ٹی آئی کے حصے کے؟ طلال صاحب دیکھیں، یہ صرف ڈیسیژن ایک شخص کر سکتا ہے، چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان، اور نہ کسی کا پروگیٹو ہے اس پہ کمنٹ کرنا. یہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ سینئر اس پارٹی کا حصہ رہے ہیں، ان سے ایک اچھا ٹائم گزرا ہوا ہے، تو اس پر میرا میں یہ پروگیٹو صرف ایک شخص کا ہے، چیئرمین کا، کہ ویسے وہ کیا ڈیسائیڈ کرتا ہے. دیکھیں، ہم نے عمران خان کو کہتے سنا ہے کہ جو دوسری پارٹیاں مورسی سیاست ہوتی ہے، کیا یہ نہیں کہ ون مین شو ایک پارٹی کا، اگر ایک کور کمیٹی ہوتی ہے یا پارٹی کے اپنے بھی لوگوں کا ایک کوئی فیصلہ ہوتا ہے جس کو آپ امپوز نہیں کر سکتے، پیش کر سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیں وہ بالکل، لیکن یہ سچویشن بڑی ڈفرینٹ ہے نا جی. یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس پہ ڈسکشن ہونی ہے اور پھر فیصلہ ہونا ہے. اور جو ہمارے حالات ہیں، کیونکہ جو لوگ چھوڑ کے گئے یا ان کے کیا وجہ تھے، دیکھیں جی ہر آدمی کی اپنی پرسنل ڈیسیژنز ہوتے ہیں، اور وہ آئی تھنک واپس آنا یا نہ آنا میرے حال میں، کیونکہ چیئرمین خود جیل میں ہے، تو وہ اور جتنا پارٹی اس مشکل حالات سے گزری ہے، ہی از دا رائٹ ون ٹو ڈیسائیڈ، کیونکہ یہ بہت میجر ڈیسیژن ہے. یہ کسی ایم پی اے لیول یا ایم این ایز لیول کا ڈیسیژن ہی نہیں ہے کور کمیٹی کا، کیونکہ اس ڈیسیژن کو صرف چیئرمین کریں گے تو اس کو ایکسیپٹ کرے گی پارٹی ورگ، کوئی اور کرے گا وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرے گا. پچھلے 2.5 سال سے سنتے، بلکہ 2.5 سال سے بھی زیادہ ہے کہ آج 1 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، سال بعد اب عمران خان کی رہائی، آپ کے کافی پارٹی کے جو اہم رکن ہیں وہ کہتے رہے، وکیل وکلا بھی جو، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کب دیکھتے ہیں عمران خان کو جیل سے باہر؟ میرا میں جی دیکھیں، آپ مجھ سے پوچھیں، میرا خیال ہے فیصلہ خان صاحب کے کئی دفعہ ان کو آفر بھی جو سنا گیا ڈفرینٹ کوارٹر سے، یا جب بھی جو سینئرز بھی کئی دفعہ کہتے ہیں کہ نومبر میں بھی بات بڑی قریب پہنچ گئی تھی، تو وہ اس پہ میں کوٹ تو نہیں کر سکتا، لیکن میرے خیال میں اگر وہ شخص ڈیل کرنا چاہتا تو شاید جیل میں ہی نہ ہوتا. لیکن سر دوسری طرف انہوں نے بھی کہتے ہیں کہ وہ ڈیل مانگتے نہیں ہے، خود اپنی سے تاثر یہ دیا جا رہا ہے عمران خان کو ڈیل کی آفر کی جا رہی ہے. اس ملک میں جی کس کو ڈیل آفر نہیں ہوئی؟ آپ کو پتہ تاریخ کا حصہ ہے، اور عمران خان جس کی پاپولیرٹی اتنی زیادہ ہو، تو میں ہمیں بیک ڈور ہمیشہ چینلز کھلے رہتے ہیں، لیکن خان صاحب آئی تھنک جس طرح کی وہ لیڈرشپ انہوں نے کر کے دکھا دی ہے، پاکستان کی ہسٹری میں کون آدمی ہے جو جیل میں اتنی دیر رہا ہے جی. تو نیچرلی وہ کہتے ہیں نا ایک سرٹن ٹائم کے بعد پھر فیصلہ اس شخص نے کرنا ہے جو اندر بیٹھا ہے کہ کب اور کیسے. اور میرے حال میں اس ملک کے لیے بھی بہت ضروری ہے جو سچویشن چاروں طرف ڈیولپ ہو رہی ہے، ایک طرف بلوچستان میں آ گیا، کے پی میں آ گیا، آزاد کشمیر اتنا ڈسٹرب ہے، اگر اس طرح کی لیڈرشپ کو آپ لائیں گے تو مسئلے حل ہی ہوں گے، اور دس از the only solution left for us. آپ پنجاب اسمبلی کے ممبر ہیں، میں ایک کوشچن آپ سے کروں گا پشاور کا. جو بلو پاسپورٹ کے بارے میں جو ادھر لا مطلب پیش کیا گیا، اور جو حالات ہیں، مطلب لائک سنا ہے کہ جو افریدی صاحب ہیں وہ عمران خان کی طرف سے دیے گئے اسٹریٹ موومنٹ کو ابھی تک اس لیول پہ نہیں لے کے آ سکے، مطلب ادھر گنڈا پور اور وہ جو ان کا رفٹ ہے آپس میں، کیا پارٹی کو نقصان نہیں پہنچتا؟ اور دوسرا مجھے یہ بتائیے گا کہ پشاور میں ہمیں ٹھیک ہے آپ کی تیسری دفعہ حکومت ہے، لیکن جو کام ترقیاتی ہونے چاہیے تھے وہ اب تک نہیں ہوئے، کیا وجہ ہے؟ لیکن دلال صاحب، ایک تو بلو پاسپورٹ تو ساری اسمبلیز کے پاس، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اس میں نے کوئی ڈیٹیل سے نہیں پڑھا. نیشنل اسمبلی کے پاس بھی ہے، سینٹ کے پاس ایم این ایس کے پاس بھی. اور ایم این ایس کا تو فار لائف ہے، ان کی وائفس کے پاس، ان کی جو ان کو بھی ہوتا ہے.
ایم پی ایس کا کے پاس آلریڈی بلو پاسپورٹ ہے. یہ ایسی کوئی چیز نہیں جو کے پی نے سر صرف کیا کی کے ہے. پی کو ایسی نوابی کہ ایک لا پاس کرنے اب کے میرے لیے انہوں نے پیش کیا گیا اسمبلی میں؟ آئی ایگری کہ اس میں ڈیٹیلز میں تو کیا ٹائمنگ کو اتنی اچھی نہیں تھی اس وقت, نہ بھی کرتے تو بہتر تھا, لیکن اس کو انہوں نے کہا کہ جی کرٹیسزم آیا, ہم ان میں سے کچھ چیزیں واپس لے رہے ہیں, پر جو کرٹیسائز کر رہے ہیں ان کے پاس آلریڈی بلو پاسپورٹ ہے جی. کرٹیسائز تو وہ کرے نا جس نے نہ لیا ہو, جس نے خود لیا ہو, جو خود بینیفیشری ہو. اور سندھ سے اچھا پی ایم ایل این نے اپنے 2 ایم پی ایس کو شو کاز کیا کے پی کے جی, جنہوں نے کہا یہ ہمارا لیجٹمیٹ رائٹ ہے اور ہمیں ملنا چاہیے. تو پی ایم ایل این کے اپنے اپوزیشن کے لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں دو. تو وہ پھر بھی ایگری, میں نے اس میں ڈیٹیل میں نہیں پڑھا کہ کوئی ٹائمنگ اس وقت نہ کیا جاتا تو زیادہ موضوع ہوتا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ پی ٹی آئی کی ٹائمنگ ہمیشہ سے غلط ہوئی ہے؟ لیکن دلال صاحب پی ٹی آئی کو آپ جتنا کریڈٹ دیں کم ہے. جو اس طوفان سے گزر کے آیا ہوا ہے, چیئرمین اس کا جیل میں ہے, ہر طرف سے اس پہ حملہ ہو رہا ہے, ہماری کوئی چھوٹی سی چیز کو بھی اسپاٹ لائٹ میں آ جاتی ہے. آپ ذرا پی ایم ایل این کے حالات دیکھیں نا, کیا ہے. حمزہ شہباز پچھلے 2 سال سے پنجاب میں آنے کی کوشش کر رہا ہے, کسی نے نہیں ہوگا. مریم اورنگزیب سینئر منسٹر ہیں, کیا بیک گراؤنڈ ہے. آپ ایک یو سی نہیں جیتی ہوئی, آپ کو پورا ڈیفیکٹو صوبہ دیا ہوا ہے. تو سر آپ اسمبلی میں آواز کیوں نہیں ہم تو اٹھاتے؟ اس بات پہ بالکل اٹھاتے ہیں, لیکن میں گزارش کر رہا ہوں کہ جو پارٹی, جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں یہ چیزیں بڑی مینیوٹلی ہوتی ہیں, لیکن آپ وہ دیکھیں کہ وہ پارٹی جو اب اس کا چیئرمین جیل میں ہے, اس کی 80% سینئر لیڈرشپ کو ہٹا دیا گیا, سینئر لیڈرشپ جیل میں ہے, وائس چیئرمین جیل میں ہے, ساری لیڈرشپ جیل میں, اس کے باوجود نیچرلی ویکیوم میں یہ سب کچھ چل رہا ہے. کریڈٹ دیں جو اس وقت کھڑے ہیں, اور نیچرلی کرٹیسزم آنا, اگر کوئی آئے غلط چیز پہ لینا بھی چاہیے پازیٹیولی, بٹ ہمارے سرکمسٹانسز بڑے ڈفرینٹ ہیں جی. کوئی اور پارٹی ہوتی تو ابھی تک آپ کو کافلی کبھی نظر آئی. صرف جاتے جاتے یہ بتائیے گا کہ لاسٹ میں کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ جمہوریت ہے, جماعتیں ہیں ساری, کیا پی ٹی آئی نہیں چاہتے, آپ لوگ نہیں چاہتے کوئی حل نکلے اور یہ مسائل حل ہوں؟ اگر ہیں تو پھر کیوں نہیں اس کی آغاز کیا جاتا, شروعات کی جاتی؟ دیکھیں داؤ صاحب, یہ ہمیشہ انیشیٹو سٹنگ گورنمنٹ لیتی ہے نا, اپوزیشن تو کہہ سر پرائم سکتی ہے. منسٹر تو کئی دفعہ آن فلور کہہ چکے ہیں. نہیں جی, کہنا اور کرنے میں بڑا فرق ہے نا جی. اچھا جی صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی چیئرمین سے ملاقات کرائیں. تو اگر ایک پرائم منسٹر ایک ان کی سٹنگ گورنمنٹ ہے, وہ دیکھیں آپ دروازے کھولیں گے تو اپوزیشن وہ 1 قدم چلیں گی تو اپوزیشن 5 قدم چلیں گی. جو یہ ملک جس کرائسس کی طرف جا رہا ہے نا جی, یہ سیاست سے اب بات آگے کی چلی گئی ہے. سیاست تو اس ملک کے ساتھ ہے نا جی. اگر یہ ملک خطرے میں آ گیا تو پھر سیاست لوگوں نے کیا کرنی ہے. سو میرے خیال میں ہر بندے کو ریلائز کرنا چاہیے کہ یہ ٹائم اس وقت سیاست سے آگے, جو سچویشن بلوچستان سے خبریں آ رہی ہیں جی, جو کے پی سے آ رہی ہیں, جو ذات کشمیر سے آ رہی ہیں, ایسا پاکستانی ہر ایک کو فیل کرنا چاہیے کہ وے فارورڈ کیا ہے. آپ کسی شخص کی پاپولیرٹی سے جتنے بھی خوفزدہ نہ ہو جائیں, بٹ اس وقت آپ کو ایسی لیڈرشپ چاہیے جس کی لوگ بات سن سکیں. آج آپ بلوچستان میں بھیج سکتے ہیں جی شہباز شریف صاحب کو یا مریم نواز کو, گئے ہیں, وزٹ کر کے آئے. وزٹ کرنا ہے, وہی تو مسئلہ ہے جی. پبلک پول اور ہوتی ہے جی, اور جانا اور ایک کمرے سے بیٹھ کے واپس آ جانا ڈفرینٹ چیز ہے. آپ کو ادھر جو بلوچ ہیں یا جدھر جدھر بھی پرابلم ہے, ان لوگوں کو پولیٹیکل ٹیبل پہ لانا پڑے گا, تب لا سکتے ہیں. پہلے آپ حکومت اور اپوزیشن میں کوئی کنسنسس ہو جائے, اور میرے خیال میں دس از دا رائٹ ٹائم کہ اس بات چیت کو شروع کرنا چاہیے. بہت شکریہ سر آپ کا ٹائم. تھینک یو ویری مچ.